اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 سے ہم اپنے ترجمے کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، صدقہ جاریہ سمجھ کے ثواب کی نیت سے اپنے بہن بھائیوں تک، اپنے دوستوں تک ضرور اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری آیات، ان کے ترجمے ان تک بآسانی پہنچ سکیں اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے اور ہمیں بھی سمجھ عطا کرے، آمین۔ اور آدمی بڑا کنجوس ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو تو 9 روشن نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھو۔ جب ان کے پاس آیا تو اس سے فرعون نے کہا، اے موسیٰ، میرے خیال میں تم پر جادو ہوا۔ کہا، یقیناً تو خوب جانتا ہے کہ انہیں نہ اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے مالک نے، دل کی آنکھیں کھولنے والیاں، اور میرے گمان میں تو اے فرعون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ تو اس نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو ڈبو دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اس زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو گھال میل کر لے آئیں گے، یعنی لپوٹ کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے لیے اترا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا۔ اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا کہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے بتدریج رہ رہ کر اتارا۔ تم فرماؤ کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا، جب ان پر پڑھا جاتا ہے ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا، اور ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے۔ تم فرماؤ، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو گے سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ اور اپنی نماز نہ بہت آہستہ آواز سے پڑھو اور نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو، اور ان دونوں کے بیچ میں رستہ چاہو، اور یوں کہو کہ سب خوبیاں اللہ کو، جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف پارہ نمبر 15 سے ہم اپنے ترجمے کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ سب خوبیاں اللہ کو، جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاً یعنی بالکل بھی کجی نہ رکھی، عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا، اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا۔ کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، نرا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے۔ بے شک ہم نے زمین کا سنگھار کیا جو کچھ اس پر ہے، کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں، اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر میدان کر چھوڑیں گے، یعنی سفید زمین کر چھوڑیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے کیا ہوئے؟ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں وہ گروہوں میں کون پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سناتے ہیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی، اور ہم نے ان کو ڈھارس بندھائی، جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے۔ ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری بات کہی۔ یہ جو ہماری قوم ہے، اس نے اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ، تو غار میں پناہ لو،
تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ اور اے محبوب، تم سورج کو دیکھو گے، جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف بچ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے، جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو داہنی اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ہم ان کی داہنی اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں۔ ان میں ایک کہنے والا بولا، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے کہ 1 دن رہے یا دن سے کم۔ دوسرے بولے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے۔ تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو، پھر وہ غور کر کے وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے، اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔